اس نے آپ نے کہا نا کہ اس نے انصار کو کہا کہ انصار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے گئے، لیکن آگے سنیں انصار کے بارے میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ انصار کے کچھ لونڈے لپاڑے تھے، انہوں نے کلمات کفر بک دیے جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کے دماغ کا کیڑا نکالا۔ انصار کی اکثریت علی کے ساتھ تھی اور 6 ماہ بعد ابو بکر کی بیعت کی تھی، یہ الگ سوال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ان کا دماغ کا کیڑا نکالا۔ کتنے بدتمیزی والے الفاظ ہیں، بے ادبی کے الفاظ ہیں، انصار کے متعلق یہ الفاظ بول رہا ہے۔ اصل میں ایک روایت بیان کر رہا ہے کہ اس موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال دیا، مہاجرین کو دیا اور دیگر قریش کے جو لوگ تھے ان کو دیا، قریش کا لفظ بھی ہے مسلم کی بعض روایات میں، قریش کے لوگوں کو دیا، تو انصار کہنے لگے اس آدمی پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اب مرزا نے اس کو بنا دیا کلمات کفر، اور اس نے یہ بکواس کی، کہتے ہیں انصار کے لونڈے لپاڑے، یہ لفظ اس نے بولے ہیں۔ تو انصاری چند جو لونڈے لپاڑے تھے، نوجوان لڑکے، پھر یہ نہیں کہ لفظ زبان سے نکل گیا ہو، نہ پھر اس نے اس پر پکا ہو گیا کہ یہ میں لفظ بالکل ٹھیک بول رہا ہوں، یہ لفظ بولنے ٹھیک ہے، اسی پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں آپ دیکھ لیں ڈکشنری کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے لونڈے لپاڑے۔ یار اتنا کوئی بدتمیز آدمی ہے؟ پھر کہتے ہیں چلو لونڈے کا لفظ کہتے ہیں عرب کے لوگ بھی بولتے ہیں، عربی میں کہاں سے آ گیا لونڈے لپاڑے؟ اچھا کہتے ہیں چلو لونڈے لپاڑے کا لفظ بولو، چھوکرے کا لفظ بولو، یعنی وہی بدتمیزی اس نے کرنی ہے، یعنی کہ عرب کے اندر لفظ عربی کے اندر بھی چھوکرے نہیں آتا ہے، کہتے ہیں چلو چھوکرے کہہ دو، انصار کے کچھ چھوکرے تھے، بدتمیزی اس نے بہرحال کرنی ہے۔ حالانکہ پھر کہتا ہے دماغ کا کیڑا نکالا، دماغ کا کیڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت جب بیان کی نا کہ انصار کے نعوذ باللہ لفظ بولے انصار کے چھوکرے تھے، لونڈے لپاڑے تھے، انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس آدمی پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، تو کہتے ہیں یہ انہوں نے کلمات کفر بک دیے تھے، شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، رسول اللہ کے بارے میں کلمات کفر بک دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے، یہ مرزا حدیث سنا رہا ہے، وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا، یہ الفاظ تم نے کہے ہیں، تو مرزا نے جس انداز سے روایت سنائی تو بڑے جو انصار کے تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارے نوجوانوں نے اس طرح کی بات کی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، کیونکہ آپ کی عادت تھی آپ معافی کر دیتے تھے۔ کلمات کفر بکے ہیں، یہ لفظ ہیں اس کے، کلمات کفر بک دیے، اللہ اور اس کا رسول عذر قبول کر لے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے عذر قبول ہے آپ کی۔ کلمات کفر بکے ہیں، ان کو پوری امت میں آج تک اس جملے کو کسی نے کلمہ کفر لکھا ہے؟ اصل جو روایت ہے وہ میں نمبر بھی بتا دیتا ہوں اس روایت کا، مسلم شریف حدیث نمبر 4622، جب انصار کے نوجوانوں نے کہا اس آدمی پر قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اب یہ کلمہ کفریہ ہے یا نہیں، اس کا اندازہ اسی روایت سے ہی ہو جاتا ہے۔ جب یہ جملہ بولا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا، آپ نے فرمایا کیا اس طرح کی بات کی ہے؟ ان کے جواب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، اب میں انصار کے ساتھ ہی رہوں گا، اس قسم کی بات آپ نے کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ پھر اس کے بعد انصار کے جو حضرات تھے انہوں نے کہا، بلکہ خود وہی تھے جو کہنے والے تھے، وہ رونے بھی لگ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے جو یہ لفظ بولے تھے نا، نعوذ باللہ آپ کی بے ادبی یا آپ پر کوئی اعتراض، یہ مقصود نہیں تھا ہمارا، یعنی اس روایت کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہماری شدت خواہش تھی، شدید خواہش تھی کہ ہم اللہ کا رسول ہمارے ساتھ رہے، کہیں اور نہ جائے، یہ محبت میں کہے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ محبت میں کہے تھے۔ وہاں لفظ زنم برسول اللہ، زنن کا ویسے عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے بخل، یعنی جیسے کوئی عالم کہتا ہے نا میں اپنی کتابوں کے بارے میں بڑا بخیل ہوں، یہ بری صفت نہیں ہے، یہ تو اچھی صفت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور علیہ السلام کے معاملے میں بخیل ہیں، بخل کی وجہ سے ہم نے یہ بات کی، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا رسول کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں اللہ کا رسول ہمارے ساتھ رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جملہ انصار نے کہا ہم نے محبت میں کہا تھا۔ مجھے بتائیں جب محبت میں یہ بات کی جائے یہ کلمہ کفر ہوگا؟ اور مرزا نے کیا بکواس کی کہ انہوں نے کلمات کفر بک دیے، یہ مرزا کے الفاظ ہیں۔ محبت میں یہ جملہ کہا جائے، کون کہتے ہیں کلمات کفر ہیں؟ اچھا پھر انہوں نے وضاحت جب پیش کر دی، ایک ہی جملہ ہوتا ہے، اگر ایک نیت سے کہا جائے تو کلمہ کفر نہیں ہوتا، کسی اور نیت سے کہا جائے کلمہ کفر ہوتا ہے۔ رائنا دیکھ لو، یہودی منافق جس نیت سے کہتے تھے صحابہ بھی کہتے تھے یہ کفر نہیں تھا، یہودی کہتے تھے یہ کلمہ کفر تھا، صحابہ کہتے تھے یہ کلمہ کفر نہیں تھا۔ تو انصار نے جب اپنی وضاحت پیش کی کہ ہماری نیت یہ تھی، اس نیت سے ہم نے یہ جملہ بولا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں، اللہ اکبر، واقعی تم نے محبت میں یہ بات کی ہے، سبحان اللہ، اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ مرزا نے کیا کہا؟ حضور نے معاف کر دیا، تھے تو کلمات کفر لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ اس کو یوں رنگ مرزا نے دے دیا، کتنی بڑی بکواس ہے یہ مرزے کی، حالانکہ یہ کلمات کفر نہیں تھے۔ انہوں نے جب وضاحت پیش کی اور وہ وضاحت حضور نے قبول بھی فرما لی کہ واقعی تم جو کہہ رہے ہو تمہاری نیت یہی تھی۔